والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه الإمام النسائي رحمه الله قال السلف رحمهم الله الشيطان أفرح بالبدعة من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها انتہا کلامہ رحمہ اللہ۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل ہم تک پہنچایا، جس اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنے سب سے آخری نبی، سب سے بڑے نبی رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا، جن کے ذریعے اللہ نے اس دین کو جو اللہ کا دین ہے اسلام مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی اور اپنے بندوں پر حجت قائم کر دی۔ عظیم اس کی شان ہے، وہ بڑا ہے، وہ اسی عبادت اور عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور وہ عمل، وہ عبادت جو اس کے نازل کردہ دین کے خلاف ہو اس کو وہ رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو ان گنت بے شمار لامحدود اللہ کے آخری ہم سب کے پیارے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی پیدائش پیر کے دن ہوئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جن کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، کسی نے 8 کہا تو کسی نے 12 کہا، کسی نے 9 کہا تو کسی نے کچھ کہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 11 تاریخ ہے 1444 ہجری مطابق 7 اکتوبر 2022 عیسوی۔ خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ خلاصہ آپ کی اس مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ دین پورا اللہ نے اتار دیا، کوئی کمی نہیں ہے دین میں۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے جنت کو پانا ہے، ساری چیزیں دین میں بتا دی گئیں۔ اور یہ اللہ کی ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کو ماننے والا بنایا جو دین مکمل ہے، اور جس مکمل دین کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی مکمل پہنچا دیا، نہ کوئی کمی ہوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی۔ الحمدللہ، ہر خیر کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کی رہنمائی کر دی، ہر نقصان دینے والی چیز، شر والی چیز سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ شہادت ہے، گواہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر ہمیں بتا دیا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، ہر بھلی چیز جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو وہ ہمیں بتا گئے، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ جس نے جانا اس نے جانا، جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو آیت بڑی عظیم آیت ہے، اہل علم کہتے ہیں بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے، زیادہ غور و خوض کی، تدبر کی ضرورت نہیں ہے، عام انسان سمجھ سکتا ہے اس آیت کو۔ اور اتنی بڑی آیت ہے وہ کہ اس آیت کے بارے میں ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس، یہودیوں کے پاس ہوتی تو ہم اس دن، جس دن یہ آیت اتری، ہم عید منا لیتے اس دن۔ کون سی وہ آیت ہے جو عظیم آیت ہے، قرآن مجید کی آخری آیت؟ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ہے وہ آیت جس آیت میں اللہ نے تکمیل دین کی خبر دی۔ اللہ نے فرمایا اليوم، آج، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مطلب اللہ نے اپنے دین کو اس دن، جس دن یہ آیت اتری، کس دن اتری وہ؟ جمعہ کا دن، حجۃ الوداع، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں۔ جمعہ، عرفات کا میدان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں، اس دن یہ آیت اتری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس آیت میں اللہ نے بتایا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کر دیا اللہ نے۔ کیا مطلب مکمل؟ جو چیز دین ہے ایز اے دین سمجھی جائے گی، عمل کیا جائے گا، وہ سب اللہ نے مکمل کر دیا، اتار دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو میں نے پوری کر دی۔ یہ نعمت ہے دین۔ دین نہیں ہوتا تو ہم بھٹکتے۔ دین آنے سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے لوگ اندھیرے میں تھے، گمراہیوں میں تھے، جینے کا کوئی طریقہ نہیں معلوم تھا، رہن سہن کے کوئی آداب نہیں تھے، نہ اخلاق تھے، نہ معاملات صحیح تھے، نہ حقوق کی ادائیگی تھی۔ الٹا پلٹا، من مانی، حیوانات کی طرح زندگی جہالت میں لوگ گزار رہے تھے۔ اللہ کا عظیم احسان ہوا اپنے بندوں پر کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی جو اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے۔ اسلام نعمت ہے، نعمت ہے، کیونکہ اسلام کے بغیر جنت نہیں مل سکتی انسان کو۔ اسلام نہیں تو دوزخ سے انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دین پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے اسلام کو دین مان کر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ مطلب دین اللہ کا ایک ہی ہے، بس ختم۔ اور اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ لوگ اس کو دین، مذہب، دھرم سمجھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں دین نہیں ہے۔ دین صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے، اور وہ مکمل ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ زیادتی ہو سکتی۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس مکمل دین کو، جس کی خبر اس آیت کریمہ میں ہوئی، پہنچا دیا؟ جی،
بتا دیا نمازیں، عبادات، معاملات. دین میں دو چیزیں ہیں، دین کے دو حصے ہیں. ایک عبادات جیسے نماز، روزہ، عمرہ، زکوٰۃ، زیارت، تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. نمبر دو، دوسرا پارٹ کیا ہے دین کا؟ معاملات، نکاح، طلاق، خلا، تجارت، لین دین، معاملات. ساری چیزیں مکمل ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نماز کب کیسے پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج وغیرہ. معاملات بھی پورے بتا دیے، نکاح کیسے کرنا، تجارت کیسے کرنا وغیرہ. سب دے گئے اپنی امت کو دین پورا. بس وہ جو دین دے گئے وہی دین ہے. کوئی ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہو، اللہ نے نہیں نازل کیا ہو، ہم اس کو یا مسلمان اس کو دین سمجھے، وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کرے، وہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا ہے. بات ختم، چیپٹر کلوز. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ لوگوں نے ایسی ایسی چیزیں شروع کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے بعد، جو دین میں نہیں تھی. اس کو دین سمجھا گیا، دین کا نام دیا گیا، دین بتایا گیا. لوگ اس کو دین سمجھے، ثواب سمجھے، اجر سمجھے اور کرنے لگے. اس کو آگے میں بتانے سے پہلے وہ حدیث جو خطیب صاحب نے بڑی پیاری بیان کی ہے، اس حدیث کو سنیے آپ. اور اس سے بھی پہلے ایک بات میں موضوع سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں. پچھلے خطبہ میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا ایک قول باقی رہ گیا تھا جو میں بتانا آپ کو بھول گیا، وہ بتا دوں. پچھلے خطبے کا پچھلا خطبہ کس موضوع پر تھا یاد ہے؟ ازدواجی کامیاب زندگی. ازدواجی کامیاب زندگی، میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو کامیاب کیسے بنایا جائے، اس پر بڑا شاندار خطبہ ہوا تھا پچھلی بار. اس میں آخر میں ایک قول تھا جو میں بتانا بھول گیا، وہ بتا لوں ابھی اپنی بات کو، آج کے موضوع کو مکمل کروں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کیسے لوگ تھے دیکھیے. ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، سنو بیگم، اگر کبھی ہمارے درمیان جھگڑا ہو جائے، میں غصہ ہو جاؤں تو تم مجھ کو راضی کر لینا. ام الدرداء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اپنے شوہر کو، سنیں، اگر کبھی میں آپ سے ناراض ہو جاؤں، غصہ ہو جاؤں، میں انسان ہوں، بیوی ہوں آپ کی، ہو سکتا ہے کبھی کچھ ایسی بات ہو جائے گھر میں جس سے میں ناراض ہو جاؤں، غصہ ہو جاؤں. تو اگر میں غصہ ہو جاؤں تو آپ میرے محترم شوہر مجھ کو خوش کر دینا، راضی کر دینا. اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، کتنے صاف دل لوگ تھے. آج غصے میں طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک قول بڑا اہم تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسی زندگیاں ان لوگوں نے گزاری. جھگڑے ہوتے تھے لیکن ایک دوسرے کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے تھے. آج جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں کو ہم برباد کر دیتے ہیں، اپنے غصے پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپنے غصے کو نافذ کرتے ہیں اور گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. یہ پچھلے خطبے کے موضوع سے قول کو جوڑ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گی بات. آئیے آج کی بات کو مکمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے نہیں دیکھا، کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں؟ جی ہاں بھائی، یہ کیسا سوال ہے. ہماری خواہش، ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں، ہمارا دل بے چین ہے کہ ہمارے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیدار نصیب نہیں ہوا دنیا میں. ہم کو اللہ سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرائے، ہم دیکھیں اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ دیکھنا ہے جی، ملنا ہے جی. اللہ اکبر. اس کے لیے ایک ضروری کام کرنا ہے اور وہ ہے بدعت چھوڑنا. جتنا دیا اس پر عمل کرنا، جو نہیں دیے وہ مت کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہارے امتیوں سے، اے امتیوں میں تمہارا حوض پر انتظار کروں گا. اللہ اکبر. اے میرے امتیوں، میں تمہارا حوض پر انتظار کروں گا. کون سے حوض پر؟ حوض کوثر. سنیں نا، انا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کوثر دیا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حوض کوثر.
وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا انتظار کریں گے، امت آئے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کا پانی اپنی امت کو پلائیں۔ اللہ اکبر، کیا حوض! اس کی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے میں آدمی کتنی دور جاتا ہے، اتنا لمبا چوڑا وہ حوض ہوگا، پانی میٹھا سفید، اتنا میٹھا جتنا شہد بھی نہیں ہوتا ہے، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا۔ 1 گھونٹ پی لے مشہود بھائی، 1 گھونٹ پی لے امتی، کبھی زندگی میں اس کو پیاس نہیں لگے گی، ایسا پانی۔ اور وہاں پیالے بھی ہوں گے کنجوم السما، آسمان کے ستاروں کے مانند۔ کتنے ستارے ہیں ایسے ٹمٹماتے ہوئے ستارے، جو بہت ہیں، ایسے پیالے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت آتی جائے گی، آتی جائے گی، اس حوض پر مجھ سے ملاقات کرے گی، میں ان کو پانی دوں گا، وہ پانی پئیں گے حوض کوثر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو یہ مقام عطا فرمائے، یہ جگہ ہم پہنچے، حوض پر پہنچے، اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہماری ہو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے بعض لوگ آئیں گے، میں دیکھوں گا، ان کو پہچانوں گا، ان کو روک دیا جائے گا حوض سے، نہیں انٹری، نہیں جا سکتے حوض کے پاس۔ امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض نہیں جا سکتے، فرشتے روک دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، ارے یہ میری امت ہے، میری امت ہے۔ کیسے پہچانے امت کو؟ آثار وضو سے وہ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یہ چمکتے ہوں گے کیا؟ وضو جہاں جہاں، ہاتھ، پیشانی، چہرہ، پیر، فرشتے روک دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، ذرا منظر دیکھیے آپ۔ پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے کیوں روکا جا رہا ہے ان کو؟ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، اللہ اکبر، انک لا تدری، یہ فرشتے کہیں گے آج امتی کہتا ہے جہاد، ہمارے نبی کو سب پتا۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری، آپ کو نہیں معلوم۔ امت کا عقیدہ کیا ہے بعض لوگوں کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم، سب معلوم۔ فرق دیکھیے، علم حاصل کیجئے، علماء کی صحبت میں رہیے، صحیح چیز کیا ہے معلوم ہوگا۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لیں۔ آپ چلے گئے دین دے کر اسلام، لیکن ان لوگوں نے بہت ساری بدعات شروع کی، بہت ساری بدعتوں کو انہوں نے جو ہے شروع کیا، اس پر عمل کرنے لگے، اس لیے ان کو روک دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غضبناک ہوں گے، غصہ ہوں گے، فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میرے دین میں ایسی چیزیں کی جو میں نے دین میں نہیں بتائی تھی۔ بدعات خطرناک چیزیں، بدعت کا نقصان ہے، بدعت سے انسان محروم ہوگا حوض کوثر سے۔ بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اس کو دھتکار دیں گے، فرشتے اس کو پہنچنے نہیں دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں دیں گے۔ میرے بھائی، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا، ہر چیز بتا دی، تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی، جو دین ہم تک پہنچا دیا، کیا اس میں میلاد ہے؟ میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، ان کے تاریخ، ان کی یوم پیدائش پر، ان کے پیدائش کے دن پر عید منانا، جشن منانا، کچھ خاص قسم کی عبادتیں کرنا، انہوں نے بیان کیا؟ انہوں نے کیا؟ پہلا سوال، نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا صحابہ کو آؤ آج میری پیدائش کا دن ہے، آ جاؤ، سب آ جاؤ، مسجد نبی میں بیٹھتے ہیں، کچھ عبادت کرتے ہیں؟ نہ، جاؤ اپنے گھروں میں جشن مناؤ، آج میں پیدا ہوا، نہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی ذکر کیا؟ دین کس چیز کا نام ہے محترم بھائیوں؟ جو قرآن میں ہے وہ، 3 چیزوں کا نام دین ہے، یاد رکھنا، جو قرآن میں ہے وہ دین، کر سکتے، کرنا چاہیے، سمجھ کر صحیح، ہاں، جو حدیث میں ہے وہ صحیح ہے، دین سمجھ کر عمل کرنا چاہیے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا کیا وہ بھی دین۔ میلاد النبی نہ قرآن میں ہے کوئی ذکر اس کا، کسی آیت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی حدیث میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے سچی، کھری، پیاری، بڑی محبت کیا کوئی امتی کر سکتا ہے؟
جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی. بے شمار مثالیں ہیں. خطبہ ان کی محبت ان کی مثالوں پر نہیں تھا. آپ پڑھ کر دیکھیے ان کی محبت کیسی تھی. وہ متبع تھے, وہ سچے چاہنے والے, عبادات معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو انہوں نے اپنایا. جیسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے وہ لوگ عمل کرتے تھے. ان لوگوں نے بھی نہیں منایا. تابعین رحمہم اللہ نے بھی نہیں منایا. تبع تابعین رحمہم اللہ نے بھی نہیں منایا. بڑے بڑے ائمہ آئے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ لوگ بھی نہیں منائے. ان سب کو محبت نہیں تھی کیا؟ بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا. 7ویں صدی میں, 7ویں صدی مطلب سمجھتے اردو بول رہا ہوں میں, 7ویں صدی 700 سال کے بعد. اس سے پہلے کوئی وجود نہیں اس کا. آج ہم اس کو محبت کے نام پر کرتے ہیں. کیا یہ محبت ہے؟ تو یہ محبت ان کو کیوں نہیں تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا منایا ہوگا ان لوگوں نے, ہمیں کیا پتا. نہ کرو بھائی ایسی باتیں. ان لوگوں نے منایا ہو اور ہم کو نہیں معلوم. رات کے اندھیرے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی رعایا کا خیال معلوم کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. تو اپنی دور خلافت میں وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے, جو ماں کا واقعہ ہے بچیوں کا, جو بچیاں بھوک سے پریشان تھی وغیرہ. وہ واقعات ہمیں رات کے ملتے ہیں. عید منایا ہو ہمیں نہیں معلوم ہوگا. منایا تب معلوم ہوگا نا, نہیں منایا اس لیے نہیں معلوم. عجیب. غور کیجئے, یہ بات کی ایجاد کردہ بدعت ہے. اور بدعت انسان کی زندگی, بدعت خطرناک, بدعت حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, سنو دین میں نئے کام مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جائے گی. اس سے ہم بچیں, اپنے آپ کو بچائیں. کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی پہچان نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, محبت کی پہچان اتباع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات پر زندگی گزارنا, ان کے طریقے پر زندگی گزارنا. آج بدعت کا کام کرنے والے, آج میلاد النبی والوں کا دیکھیں, ان کی دلیل کے دیکھیں آپ. دلیل کیا ہے؟ نہ آیت ہوگی تو پیش کریں گے, نہیں ہے. حدیث ہوگی تو پیش کریں گے, نہیں ہے. صحابہ نے کیا, نہیں. پھر کیا کرتے؟ وہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. ابو لہب کا عمل ہمارے لیے کیسے دلیل بھائی؟ ابو لہب تو سیصلی نارا ذات لہب ہے. سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. وہ کافر تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی. وہ چاچا تھا, دشمنی اس نے اور ام جمیل اس کی بیوی چاچی نے, یہ تو دشمن تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دشمن کا عمل میرے لیے جو امتی ہوں کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ ایک بات. دوسری بات کہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو, دلیل ہے یہ کوئی؟ آپ کو خوشی ہو, جاب لگ جائے, بچی کا رشتہ ہو جائے, یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے, خوشی نہیں منائیں گے آپ؟ ایسے جو ہے گمراہ کرتے ہیں لوگ. اور خوشی منائیں گے, کیا کریں گے؟ بچہ پیدا ہو تو ناچنا اس دن. کیا کریں گے جس دن بچہ پیدا ہو؟ وہ کریں گے خوشی میں جس کی اجازت ہمیں دی ہے اسلام نے. 7ویں دن عقیقہ کریں گے, اچھا نام رکھیں گے, بچوں کو ادب سکھائیں گے, ناچیں گے, گائیں گے, کیک کاٹیں گے بچے کا. خوشی ہے تو کیا کریں گے؟ وہ جس کی اجازت ہمیں دی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اس سے ہم کو خوشی نہیں ہوگی. کون سا مسلمان ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ لیکن ہم کیا کریں؟ وہ جو اللہ نے جس کی اجازت دی ہو, جس کی اجازت ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. انہوں نے نہیں دی اجازت, میں کیسے کروں؟ میں ان کا امتی ہوں. میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے زیادہ چاہتا ہوں, سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں وہی کروں گا جو انہوں نے اجازت دی ہے. انہوں نے اجازت نہیں دی, انہوں نے ابھارا نہیں, تعلیم نہیں دی, میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا میرے طریقے پر زندگی گزار, میں طریقہ دیکھوں گا, کیسے وضو کیے وہ دیکھوں, نماز روزہ فلاں. لیکن میلاد النبی نہیں. یہ رافضیوں نے 7ویں صدی میں جنہوں نے حجر اسود چرایا تھا, حاجیوں کا قتل کیا تھا, ان لوگوں نے شروع کیا تھا. وہ ہمارے لیے دلیل کیسے بن سکتی ہے چیز؟ لہٰذا بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں. بدعت انسان کی, بدعت جیسے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے, ختم کر جاتی ہے, ویسے بدعتیں جو ہے دین کو ختم کر دیتی ہیں. انسان اللہ سے ڈرے, سنتوں کو معلوم کرے, سنت پر عمل کرے, بدعات کا پتہ لگائے, بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مرتبہ حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں ایک لکیر کھینچی, ایک سیدھی لکیر کھینچی, اور پھر دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی. اس کے بعد فرمایا, سیدھی لکیر کھینچی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی, لائنز,
اور فرمایا یہ راستے ہیں گمراہ، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو بلا رہا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، جو آیت یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو، دائیں بائیں راستوں پر مت چلنا ورنہ تم سیدھے راستوں سے بھٹک جاؤ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سنتوں پر عمل کرنا، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ دو اور باتیں باقی رہ گئی، سن کے چلے جائیے آپ لوگ انشاءاللہ۔ ایک بات، سلف صالحین جیسے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، کہتے ہیں بدعت، میں نے بہت پہلے بولا تھا کہ بدعت پہچاننے کا کتنا طریقہ ہے؟ 3، نیا کام، دین کا کام، ثواب کی نیت سے۔ میلاد النبی نیا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ دین کا کام جی دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا کا کام نہیں ہے، وہ دین سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ثواب، دلیل نہ ہو۔ نمبر 3 دلیل نہ ہو، نیا کام، دین کا کام اور دلیل نہ ہو۔ میلاد النبی نیا کام 7ویں ہجری میں، اس سے پہلے نہیں تھا۔ دین کا کام نمبر 2، اور تیسرا دلیل نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو آپ خوش ہوتے ہیں، کچھ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، یہ دلیل نہیں ہوتی ہے، دلیل اس کو نہیں بولتے۔ آیت ہے، حدیث ہے، صحابہ کا عمل رہا نہیں ہے۔ چلیے اجماع قیاس کچھ بھی۔ اچھا، تیسری چیز اس کا کوئی دلیل نہیں۔ تو ایک تو یہ بات تھی جس کا مطلب یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بدعت کے بارے میں امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ بعض سلف کہتے ہیں ابلیس کو، ابلیس معلوم شیطانوں کا سردار، اس کو گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ بعض چیزیں گناہ ہوتی ہیں، بعض چیزیں بدعت ہوتی ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر گناہ بدعت ہے، ہر بدعت گناہ ہے۔ غور سے سنیں گے تو جلدی جلدی سمجھ میں آئے گا۔ ہر گناہ بدعت ہے، شراب پینا بدعت ہے، گناہ ہے؟ ہاں، شراب پینا بدعت ہے، گناہ ہے؟ بولو بھائی مزمل، گناہ ہے، بدعت ہے نہیں ہے؟ میلاد النبی منانا بدعت ہے، گناہ بدعت ہے؟ بدعت بھی ہے، گناہ بھی ہے، ہر بدعت گناہ ہے۔ خوارج نے بھی بہت ساری بدعتیں شروع کی تھی۔ ہر گناہ بدعت نہیں ہے۔ شراب پینا گناہ ہے، سگریٹ پینا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، لیکن بعض دوسرے جیسے 11ویں بدعت ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری میلاد النبی ہے، بدعت ہے، ہر بدعت گناہ ہے۔ ابلیس کو دونوں بھی، اچھا دونوں غلط چیزیں ہیں یا صحیح ہیں؟ ایک صحیح ہے، غلط۔ اچھا اور ایک بات، خیر مختصر خطبہ اس لیے، مان لو کیا بولتے ہیں معلوم ہے، ایک اور ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ڈیوائڈ ہے یا نہیں، تقسیم ہے ایک اور ایک۔ بدعت 2 قسم کی رہتی معلوم، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت۔ ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھی بدعت ہے بھائی۔ عربی میں قرآن ہے، عربی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں عربی میں بیان فرمائے، عربی زبان تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا وہ لغوی معنی تھا، وہ شرعی معنی نہیں ہے۔ نعمت البدعۃ ہذہ وغیرہ۔ چلیے آئیے، ابلیس دونوں کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو، گناہ کرو، پیو، کھاؤ، ناچو، حرام کام کرو، اور بدعت بھی پھیلاتا ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ چیز کیا پسند ہے اس کو؟ بدعت۔ کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہا سوال؟ ابلیس دونوں چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، گناہوں کی بھی اور بدعت کی بھی۔ اس کو کیا پسند ہے زیادہ؟ بدعت۔ کیوں؟ کہتے ہیں امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرنے والا توبہ کر لیتا ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سمجھا دیجئے۔ ایسے بدعت کرنے والا اچھا کام، ثواب کا کام، اللہ کا تقرب سمجھ کے کر رہا، صحیح غلط چھوڑتا۔ جو انسان یہ سمجھے کہ میں بہت اچھا کام، خیر کا کام کر رہا ہوں، کیا وہ چھوڑے گا اس کو؟ نہیں۔ گناہ کرنے والا معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پینے والے کو معلوم پی رہا، چوری کرنے والے کو معلوم ہے کہ یہ چوری کر رہا ہے، نہیں کرنا چوری، اللہ کا ڈر آئے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ واٹ ہی از ڈوئنگ غلط، چوری غلط ہے، گناہ ہے، معلوم ہے، لیکن بدعت کا کام کرنے والا ثواب، اجر، اللہ کو راضی کر رہا ہوں میں، جشن منا کر ایسے کام کرتا ہے۔ اسی لیے کم امید ہے اس سے کہ یہ چھوڑ دے اس کو۔ یہ چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، سمجھ میں؟ چلیے، لہٰذا بدعت سے خطیب صاحب نے ایک جو ہے مقطع، اب یہ میلاد النبی کو آپ دیکھیں، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کیک نظر نہیں آتے تھے، میں نے بچپن میں جو میلاد النبی سنی دیکھی وہاں کیک وغیرہ نہیں تھے، بعد میں کیک آ گیا۔ پہلے ناچ گانا نہیں تھا، ناچ گانا بھی آ گیا۔
خطیب صاحب اپنے الفاظ بتا رہے ہیں، پچھلے سال کسی نے ایک وہ کلپ بھیجی، ویڈیو کلپ، تو ویڈیو کلپ کھولتے انہوں نے بند کر دیا ایک دم، کیوں اس میں ناچ رہے ہیں مرد عورتیں سب گھوم گھوم کے ناچ رہے ہیں، گھوم گھوم کے ناچ رہے ہیں، یہ کیا ہے بھائی ناچ بھیج رہے؟ نہیں، یہ میلاد النبی منائی جا رہی ہے، جلدی جلدی بتاؤں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ناچنا غلط، گانا غلط ہے، ناچ گانا حرام ہے اسلام میں، یہ کیا اختلاط سب حرام ہے بھائی، جائز نہیں ہے، میلاد النبی ایسا نہیں، لیکن ہم صرف ایک کام کریں گے، ہم یہ سب کام نہیں، مسجد میں لوگوں کو جمع کریں گے 12 ربیع الاول کو، آ جاؤ سارے لوگ، آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی۔ سوال، ایک ہی دن ملا تھا سیرت بتانے کے لیے، کیوں 12 ربیع الاول؟ 25 ربیع الاول کو لوگوں کو اس سیرت بتائیے آپ، نہیں 12 کو بنا رہے ہیں پوائنٹ، کیوں 12 کو؟ یعنی میں خالی ٹچ کرتا ہوں، سب دوسرے لوگ جو پورے پڑے ہوئے ہیں میں خالی چھوک کے نکل جاؤں گا، وہ بھی غلط یہ بھی غلط، کیوں کر رہے ہیں؟ سیرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیے لوگوں کو، پورا سال بھر درس دیجیے سیرت کا، سیرت کی کتابیں پڑھائیے لوگوں کو، لیکن اس کے لیے ایک دن مخصوص کرنا، اور وہ بھی وہ دن جس دن جو ہے لوگ جو ہے جشن منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ آخری بات، چلتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے آپ سب سے، جواب مجھے مت دیجیے، آپ کے پاس جواب ہے اور میں بھی جانتا ہوں آپ کا جواب کیا ہو سکتا ہے، میں غیب نہیں جانتا ہوں، لیکن چیزوں کو معلوم ہوتا ہے نا۔ ہاں آپ یہی بولیں گے ان کا نام مشہود ہے، میں جانتا ہوں اگر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کا نام مشہود ہے، مجھے پتا ہے یہ بولیں گے ہاں میرا نام مشہود ہے، سمجھ رہے؟ ایک چیز کیا ہے، خوشی اور غم جمع ہو جائیں کسی کی زندگی میں تو غم غالب آتا ہے خوشی پر، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے۔ مثال، ایک آدمی جدہ میں تھا، کئی سال ہو گئے بچے نہیں ہوئے، اللہ سے بہت دعا کہ اللہ اولاد دے، اللہ اولاد دے، اللہ دے، بیوی کا بھی علاج کروایا، بیوی صحیح، یہ بھی صحیح، الحمدللہ، دعا دعا دعا، الحمدللہ خوشخبری آ گئی، وائف پریگننٹ ہو گئی اس کی۔ اس کے بعد وہ دن آیا جس دن کا اس گھر والوں کو انتظار تھا، صبح صبح جو ہے خبر آئی کہ آپ کے گھر اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، بیٹی روٹی اردو میں بولتے ہیں، بیٹی روٹی، فل بیٹیاں ہونا، بیٹے کم ہونا، بیٹے بھی اچھے ہیں، بیٹیاں بھی اچھے ہیں، لیکن زیادہ بیٹیاں رہنا، فضیلت بہت ہے اس پر، حدیثیں بہت ہے، یہ اصل ہے، ہمارے پاس الٹا ہے سسٹم، ہمارے پاس کئی چیزیں گڑبڑ ہے نا، تو ذرا گڑبڑ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ مدر بورڈ کا پرابلم ہونے کی وجہ سے وائر بہت غلط آ گئے ہیں، ذرا وائروں کو سب کو وہ مدر بورڈ میں جا کے اس کو ٹھیک کر دینا، پھر سارے تار جو ہے سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اس کو خوشخبری ملی کہ بیٹی ہو گئی، میاں بیوی خاندان سب خوش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم کو ہمارے گھر میں جو ہے بچی پیدا ہو گئی، اللہ نے اولاد صاحب اولاد بنا دیا ہوا ہے۔ شام کو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک دن میں دو چیزیں ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پیدائش کی خوشی، مرنے کا غم۔ سب سے سوال ہے، وہ بول رہا ہوں جواب معلوم ہے آپ سب کو معلوم جواب۔ آپ خوشی منائیں گے یا غم کے حال میں رہے؟ آپ کی کنڈیشن کیا ہوگی اس وقت؟ اس دن کیسا رہے گا آپ کا؟ جس دن آپ کے گھر میں بیٹی بھی ہوئی، اسی دن آپ کے والد صاحب کی فوت بھی ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ فطرت ہے انسان کی، خوشی غم جمع ہو جائیں تو خوشی باقی نہیں رہتی۔ صحیح ہے یا نہیں؟ بولیے سب صحیح ہے؟ ارے ابا ہمارے تو کیا ہوتا، بچی پیدا ہوئی بلکہ خوشی مناتا نہیں، اس کے آپ دیکھیں گے اس کے چہرے پر غم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اسی دن دنیا سے چلے گئے۔ خوشی منانا غم منانا، جشن عید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن دنیا سے چلے گئے، موت واقع ہو گئی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان چھوڑ دی تھی، صحابہ پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعات وغیرہ موجود ہیں۔ بہرحال خوشی کیسے منائے انسان جس دن پیارے رسول دنیا سے تشریف لے گئے؟ غم ہوگا، تکلیف ہوگی کہ ہمارے رسول دنیا سے چلے گئے۔ یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے، دیکھیے حال کیا ہے جہالت کی وجہ سے۔ بدعتیں کیوں پھیلتی ہیں، کیوں پنپتی ہیں؟ نمبر 1، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت کے احکام نہیں معلوم اس وجہ سے۔ نمبر 2، علماء سے دوری کی وجہ سے۔ نمبر 3، بلائنڈلی فالوئنگ کی وجہ سے۔ ان چیزوں سے دور رہیں تو انشاءاللہ جو ہے علم حاصل کریں، اہل علم کے علماء کی صحبت میں رہیں اور معلوم کریں حق کیا ہے، فوراً اس پر عمل کریں، تعصب کو چھوڑ دیں، بلائنڈلی فالوئنگ کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ جو ہے ساری چیزیں کھل کر سمجھ میں آئیں گی۔ جب تک سنت نہیں معلوم ہوگی بدعت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سنت کا علم ہونا انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، یہ حق ہے وہ باطل ہے، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کو معلوم کرنے اور سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا، محبت تو ہے لیکن اس کی اس کا جو تقاضا ہے اتباع اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات پر زندگی، وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، بدعات کو پہچان کر اس سے اجتناب کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔